میری بیوی روزانہ گھر میں کسی مرد کو بلا لیتی، یہ بات مجھے میری امی نے بتائی، کیونکہ میری امی نے خود اپنی آنکھوں سے دونوں کو کبڈی کھیلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن مجھے امی کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ روزانہ رات کو میری بیوی بیڈ سے غائب ہوتی، جب میں ڈھونڈتا تو وہ واش روم میں نہا رہی ہوتی۔ وہ مجھ سے کبڈی کیے بغیر بھی اکثر رات کو نہاتی۔ ایک رات میرا بڑا بھائی اور میری بیوی دونوں واش روم میں اکیلے۔ میرا نام ذیشان ہے اور میں ملتان کا رہائشی ہوں۔ میری عمر 28 سال ہے اور میں ایک اچھی کمپنی میں نوکری کرتا ہوں۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اور میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ میری شادی کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ میری بیوی مجھ سے بہت وفادار ہے۔ ہم دونوں گھر پر اکیلے رہتے ہیں۔ میرے بچے نہیں ہیں۔ کرن کو بچے بہت پسند ہیں۔ وہ بچوں اور ان کے باپ کو بہت گہری نظروں سے دیکھتی ہے۔ کچھ دنوں کے لیے میری ماں ہمارے گھر میں رہنے آئی ہوئی ہیں۔ وہ میرے بڑے بھائی کے ساتھ رہتی ہیں اور وہی انہیں میرے گھر میں چھوڑنے آئے ہیں۔ میں رات کے وقت سویا تھا، میری آنکھ اپنی کھانسی سے کھلی۔ میں نیند سے جاگا اور پانی پیا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی کہ میری بیوی بیڈ پر نہیں ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، اس لیے میں پریشان ہوا اور اسے دیکھنے لاؤنج میں آیا۔ سامنے سے میری بیوی میرے بھائی کے پاس چھت سے اتر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر دونوں خوف زدہ ہو گئے۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ وہ اس وقت ایک ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اتنی رات کے وقت آپ دونوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں ان دونوں کی جانب دیکھ کر بولا، میں چھت پر سگریٹ پینے گیا تھا۔ کرن کو لگا چھت پر چور ہے، بس یہ بہادر لڑکی وہی دیکھنے آئی تھی، میرے بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کرن نروس ہونے لگی اور نظریں جھکا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں یہ بات جانتا تھا کہ کرن کو اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ وہ کبھی پانی پینے کے لیے نہیں اٹھی اور آج چھت پر چور دیکھنے چلی گئی۔ خیر میں کچھ نہ بولا کیونکہ میں کچھ غلط نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ میں جب کمرے میں آیا تو میری بیگم صاحبہ واش روم میں تھیں۔ میں اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کافی دیر بعد نہا کر باہر آئی تھی۔ تم اتنی ٹھنڈ میں نہائی کیوں ہو؟ پاگل ہو کیا؟ پانی تو گرم کر لیتی، میں نے اس سے سخت لہجے میں کہا۔ وہ رات کے وقت تبھی نہاتی تھی جب وہ میرے ساتھ کبڈی کرتی تھی، پھر آج کیوں نہائی؟ میرے دل میں شک پیدا ہوا۔ میں مرد تھا اور میرا شک کرنا بنتا تھا۔ سر میں درد ہو رہا تھا، اسی وجہ سے شاور لیا ہے۔ آپ کے بھائی چھت پر تھے؟ مجھے لگا چور ہے۔ یہ خوف آتے ہی میرے سر میں درد ہو گیا، کرن نے کہا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میری بیوی اچانک اتنی بہادر ہو گئی ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ میں نے طنزیہ کہا مگر اس سے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بھی سو گیا۔ اگلے دن میں آفس چلا گیا۔ میری امی میرے گھر پر ہی تھیں اور جب کہ بھائی چلے گئے تھے میں بے فکر ہو کر آفس گیا اور شام کے وقت گھر واپس آیا۔ امی پانی کا گلاس لے کر میرے پاس آئیں۔ میں نے پانی پیا، وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں نے ان سے کرن کے بارے میں پوچھا۔ امی یہ کرن کہاں ہے؟ کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ محلے میں گئی ہوئی ہے۔ میں تمہیں اب اس کے بارے میں کیا بتاؤں بیٹا، مجھے بہو کے چال چلن ٹھیک نہیں لگتے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد بھی وہ گھر سے نکل جاتی ہے، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے کسی لڑکے کے ساتھ کبڈی کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم کیا اپنی بیوی کی یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتے جو وہ اور لڑکوں سے کبڈی کھیل کر سکون حاصل کر رہی ہے؟ امی کی اپنی بیوی کے متعلق یہ سب باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، امی کو کیا جواب دوں؟ میری بیوی ایسی تو نہیں ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی امی، کرن ایسی لڑکی نہیں ہے۔ وہ بہت اچھی اور نیک لڑکی ہے۔ بلا وجہ اس پر الزام تراشی مت کریں۔ میں اپنی بیوی کے لیے اپنی ماں سے الجھ پڑا۔ ہر بیوی کا غلام ایسا ہی کرتا ہے۔ نہیں بیٹا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں۔ میں نے خود بہو کو کسی لڑکی کے ساتھ واش روم جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں بوڑھی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ امی اپنی آنکھوں میں آنسو روک کر بولی۔ میں نے گہرا لمبا سانس لیا۔ اچھا امی، میں کچھ کرتا ہوں، میں نے انہیں تسلی دی۔ امی کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، وہ ٹھیک طرح سے کچھ نہیں دیکھ پاتی تھی، اسی لیے انہوں نے دیکھا کچھ ہوگا اور بیان کچھ اور کیا ہوگا۔ کرن ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تو میں اس کے لیے فکر مند ہونے لگا۔ میں اسے تلاش کرنے کے لیے جانے ہی والا تھا کہ وہ گھر میں داخل ہو گئی۔ اس نے بڑی چادر اوڑھ رکھی تھی، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ وہ دور گئی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ تم مجھے بنا بتائے اور اتنی رات کو کیوں واپس آئی ہو؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ پہلے گھبرا گئی، پھر کہنے لگی،
آپ کی امی کے کام سے ہی بازار گئی ہوئی تھی، ان کو بہت کم دکھائی دینے لگا ہے، انہی کے لیے حکیم صاحب کے پاس یہ دعا لینے گئی تھی۔ دن کو مستری گھر آیا تو امی انہیں جیٹھ جی سمجھنے لگی۔ کرن کی بات سن کر مجھے ایسا لگا امی کو ہی غلط فہمی ہوئی تھی۔ میری جان میں جان آئی کہ میری بیوی کا کسی کے ساتھ چکر نہیں ہے۔ رات کے وقت میرا موڈ بننے لگا کبڈی کھیلنے کا۔ کرن آؤ نا کبڈی کھیلتے ہیں، میں نے کہا۔ میرا موڈ نہیں ہے، پھر کبھی کھیل لیں گے، اس نے میرے قریب آنے سے منع کر دیا، جبکہ زیادہ تر ہمارے درمیان کھیلنے والی کبڈی اسی کے کہنے پر ہوتی۔ میں نے بھی اسے کچھ نہ کہا اور سو گیا۔ اگلے دن میں آفس جانے لگا تو میری نظر اپنے بڑے بھائی پر پڑی۔ وہ مجھے دیکھ کر غائب ہو گئے۔ میں سخت پریشان ہونے لگا۔ مجھے کل رات والی بات یاد آنے لگی جب امی نے مجھے بتایا تھا کہ کرن کسی لڑکے کے ساتھ کبڈی کرتی ہے، اور کرن نے بھی اپنے باتوں میں بھائی کا ذکر کیا تھا۔ یہ سب باتیں میرے ذہن میں کانٹے کی طرح چبھنے لگیں۔ میں آفس جانے لگا۔ راستے میں مجھے اپنا ایک جاننے والا مل گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، ذیشان، تمہاری کیا اپنے بڑے بھائی سے لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کچھ دنوں سے کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، اس لیے مجھے لگا شاید تم دونوں ناراض ہو۔ اپنے رشتہ دار کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اسی وقت گھر واپس آیا۔ بھائی گھر پر ہی تھے۔ وہ میں امی سے ملنے آیا ہوں، یہیں اسی شہر میں رہ رہا ہوں۔ بھائی نے میرے سوال کرنے سے پہلے ہی جواب دے دیا۔ ہمارے گھر ہی رہ جاتے، باہر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے یوں ہی سوال پوچھا۔ ہاں، اب یہی رہوں گا۔ بھائی نے یہیں رہنے کی حامی بھر دی۔ کرن کچن میں کھانا بنا رہی تھی، ہم نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ میں نے بھائی اور کرن کو شک ہونے دیا کہ مجھے سب معلوم ہے۔ رات کے وقت میں سویا ہوا تھا۔ میں نے کرن پر ہاتھ رکھنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو بیڈ خالی پا کر میں جاگ گیا۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہیں کرن رات کو پھر غائب نہ ہو۔ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں اسے تلاش کرنے لگا۔ مجھے صحن والے واش روم سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جب دروازہ کھول کر دیکھا تو میری بیوی صابن میں دھوبی ہوئی ہے اور میرا بھائی اس کے اوپر جھکا ہوا ہے اور اس کا لوہا میری بیوی کے اندر تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے غصہ آیا اور میں اپنے بھائی کو مارنے لگا۔ شرم نہیں آئی اپنے بھائی کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ میں بھائی کو مار ہی رہا تھا کہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں جھکتا کھا کر بیڈ پر بیٹھا۔ اس وقت رات نہیں، صبح ہو رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے پاس سوئی کرن کی طرف دیکھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا یا یہ حقیقت تھی؟ میں بستر سے نکل کر باہر والے واش روم میں آیا۔ وہاں مجھے کچھ نہ دکھائی دیا۔ میں پھر بھائی کے کمرے میں آیا تو دیکھا وہ بھی کمرے میں نہیں ہے۔ میں امی کے پاس آیا۔ امی، بھائی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وہ تو رات کو کھانا کھا کر ہی گھر سے نکل گیا تھا، اب تو واپس گھر پہنچ بھی گیا ہوگا۔ امی کی بات سن کر میں مزید چونکا۔ یعنی وہ میرا خواب تھا، لیکن خواب حقیقت جیسا کیسے لگ سکتا تھا؟ میں دوبارہ کمرے میں آیا تو دیکھا میری بیوی کی گردن پر صابن لگا ہوا ہے اور وہ گہری نیند سوئی ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ مجھے بہت عجیب لگا۔ مجھے گہری نیند آ رہی تھی۔ میں دوبارہ سو گیا۔